پاکستان اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان ٹینشن کم کروانے کی کوشش میں بہت ایکٹیو نظر آ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان آرمی چیف عاصم منیر تہران جا رہے ہیں تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان چلنے والی ٹاکس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ سورسز کا کہنا ہے کہ پاکستان پچھلے کئی ہفتوں سے بیک ڈور ڈپلومیسی میں امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے۔ اسلام آباد کی کوشش ہے کہ دونوں سائیڈز کسی ٹیمپرری ایگریمنٹ تک پہنچ جائیں تاکہ مڈل ایسٹ میں سچویشن اور زیادہ خراب نہ ہو۔ دوسری طرف یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے بھی کہا کہ ایران کے ساتھ ٹاکس میں تھوڑی سی پروگریس ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ ابھی فائنل ڈیل سے پہلے بہت سے مشکل ایشو باقی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سب سے بڑا ایشو ایران کا نیوکلیئر پروگرام اور اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنے انرچ یورینیم پر کمپرومائز کرے، جبکہ تہران سینکشنز میں نرمی اور سیکیورٹی گارنٹیز مانگ رہا ہے۔ اینالسٹ کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اگر یہ ٹاک سکسیسفل ہوتی ہیں تو پورے مڈل ایسٹ میں ٹینشن کم ہو سکتی ہے، لیکن اگر نیگوسیشنز فیل ہوئی تو ریجن دوبارہ نئے کانفلکٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ ایران کے انرچ یورینیم اسٹاک پائل کا ایشو اس وقت امریکہ اور ایران ٹاکس میں سب سے سینسٹیو ٹاپک بنا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اتنے ڈینجرس مٹیریل سیفلی ٹرانسفر کیا جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ٹیکنیکلی یہ ممکن ہے، لیکن پروسیس بہت رسکی، ایکسپینسو اور کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس ہائی لیول انرچ یورینیم موجود ہے جو نیوکلیئر ویپنز بنانے کے قریب لیول تک پہنچ چکا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ اسٹاک پائل ایران سے باہر ٹرانسفر کر دیا جائے یا ڈسٹروائے کر دیا جائے، لیکن تہران اس بات پر تیار نظر نہیں آ رہا۔ نیوکلیئر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ انرچ یورینیم کو موو کرنے کے لیے اسپیشلی ڈیزائنڈ کنٹینرز، ہیوی سیکیورٹی اور انٹرنیشنل مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹی سی مسٹیک بھی ریڈیشن رسک یا سیکیورٹی تھریٹ کریٹ کر سکتا ہے، اس لیے ایسے آپریشنز عام طور پر IAEA یعنی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی سپرویژن میں کیے جاتے ہیں۔ رپورٹس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایران کو ڈر ہے کہ اگر اس نے یورینیم باہر بھیج دیا تو فیوچر میں امریکہ یا اسرائیل دوبارہ پریشر ڈال سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے تہران رپورٹڈلی اسٹاک پائل کو کنٹری کے اندر ہی رکھنا چاہتا ہے۔ کچھ اینالسٹ کا کہنا ہے کہ ایک پاسبل سولوشن ہو سکتا ہے کہ یورینیم کو ٹرانسفر کرنے کے بجائے ڈائلیوٹ کر دیا جائے، یعنی اس کی انریچمنٹ کا لیول کم کر دیا جائے تاکہ وہ ویپن گریڈ نہ رہے۔ ایران نے پہلے بھی ایسے آپشن پر بات کی ہے۔ فی الحال یہ ایشو ایران امریکہ نیگوسیشنز کا سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ اگر دونوں سائڈز اس پر کمپرومائز کر لیتی ہیں تو پیس ڈیل کا راستہ کھل سکتا ہے، لیکن اگر ڈس ایگریمنٹ کنٹینیو رہا تو ٹینشن دوبارہ بڑھ سکتی ہے۔ امریکہ نے تائیوان کو دیے جانے والے $14 بلین کے ویپنز پیکج کو فی الحال روک دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یو ایس ایکٹنگ نیوی سیکرٹری ہنگ کاؤ نے سینیٹ ہیئرنگ میں کہا کہ ایران کانفلکٹ کی وجہ سے امریکہ اپنے میزائلز اور میونیشن اسٹاک کو سیکیور رکھنا چاہتا ہے۔ ہنگ کاؤ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس ابھی بھی کافی ویپنز موجود ہیں، لیکن پینٹاگون یہ انشور کر رہا ہے کہ ایران آپریشن کے لیے ضروری میزائلز اور انٹرسیپٹرز اویلیبل رہیں، اس لیے تائیوان آرم سیل کو ٹیمپرری پوز کیا گیا ہے۔ دوسری طرف تائیوان نے کہا کہ اسے ابھی تک امریکہ کی طرف سے کسی آفیشیل ڈیلے یا کینسلیشن کی انفارمیشن نہیں ملی۔ تائیوان کی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے اور ڈیفنس کوآپریشن کنٹینیو رہے گی۔ رپورٹس کے مطابق یہ $14 بلین کا پیکج تائیوان کی ہسٹری کا سب سے بڑا یو ایس ویپن ڈیل ہو سکتا ہے۔ اس میں ایڈوانس میزائلز، ایئر ڈیفنس سسٹم اور ہیمارس لانچرز شامل ہیں، جو چائنا کے پاسبل ملٹری پریشر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امپورٹنٹ مانے جا رہے ہیں۔ اینالسٹ کا کہنا ہے کہ اس ڈیسیژن نے تائیوان میں کنسرن بڑھا دیا ہے، کیونکہ چائنا پہلے ہی تائیوان پر ملٹری پریشر بڑھا رہا ہے۔ کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ امریکہ اب ایک وقت میں ملٹیپل کانفلکٹس ہینڈل کرنے کی چیلنج فیس کر رہا ہے، ایک طرف ایران اور دوسری طرف انڈو پیسیفک ٹینشن۔ لبنان میں اسرائیلی اٹیکس ایک بار پھر تیز ہو گئے ہیں، جہاں لیٹسٹ اسٹرائک میں کئی لوگ جان سے گئے، جن میں ہیلتھ ورکرز اور پیرامیڈکس بھی شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سدرن لبنان کے طائر اور نباتیہ علاقوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، جہاں ایمبولینس اور ریسکیو ٹیم بھی اٹیک کی زد میں آ گئی۔ لبنیز ہیلتھ آفیشلز کا کہنا ہے کہ ریسنٹ اٹیکس میں میڈیکل اسٹاف کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا گیا جب وہ انجرڈ لوگوں کی مدد کر رہے تھے۔ ڈاکٹر وداؤٹ بارڈرز یعنی MSF نے بھی ان اٹیکس کی مذمت کی اور کہا کہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو نشانہ بنانا انٹرنیشنل لا کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حزب اللہ کے پوزیشنز اور ملٹری انفراسٹرکچرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اسرائیلی ملٹری کے مطابق کچھ ایریاز میں ملیٹنٹس کی موومنٹ کی انفارمیشن تھی، اس لیے اسٹرائک کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق لبنان میں سیز فائر کے باوجود وائلنس رک نہیں رہی۔ لیبنیز اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ مارچ سے اب تک 100 سے زیادہ پیرامیڈکس اور ہیلتھ ورکرز اٹیک میں مارے جا چکے ہیں۔ اینالسٹ کا کہنا ہے کہ لبنان کی سچویشن روز بروز ڈینجرس ہوتی جا رہی ہے۔ ہاسپٹلز اور ریسکیو سروس پہلے ہی پریشر میں ہیں اور اب ہیلتھ ورکرز کو ٹارگٹ کیے جانے کی رپورٹس نے انٹرنیشنل کنسرن اور بڑھا دیا ہے۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ مزید انٹینس ہوتی جا رہی ہے۔ رشیا نے آکیوپائڈ لوہانسک میں ہوئے ایک اٹیک کو مونسٹرس کرائم قرار دیا ہے۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ یوکرینی
यूक्रेनियन स्ट्राइक में सिविलियन एरिया को टारगेट किया गया, जहां कई लोग मारे गए और बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक अटैक एक बिजी इलाके में हुआ और इसमें आम लोग भी अफेक्टेड हुए। क्रेमलिन ने इस इंसिडेंट की सख्त मजामत करते हुए कहा कि यूक्रेन टेरर टैक्टिक्स यूज कर रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने अभी तक इस स्पेसिफिक अटैक पर डिटेल कमेंट नहीं दिया। इसी दरमियान कीव ने भी एक बड़ा क्लेम किया है। यूक्रेनियन मिलिट्री का कहना है कि 2026 के शुरू से अब तक तकरीबन 83,000 रशियन सोल्जर्स जंग में मारे जा चुके हैं। यूक्रेन का कहना है कि रशिया को हेवी लॉसेस का सामना है और इसलिए मॉस्को नए सोल्जर्स रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने रिक्रूटमेंट कैंपेन्स और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बढ़ा दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मिलिट्री ज्वाइन करें। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि रशिया अब वॉलंटियर्स, रिजर्विस्ट्स और प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप पर ज्यादा डिपेंड कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन वॉर अब एक लंबी और थका देने वाली कॉन्फ्लिक्ट बन चुकी है, जहां दोनों साइड हेवी लॉसेस फेस कर रही हैं। फिलहाल बैटलफील्ड पर फाइटिंग कंटिन्यू है और लगता है कि अगले कुछ टाइम में सीज फायर या पीस टॉक के चांसेस अभी भी कम नजर आ रहे हैं।